يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سورہ مائدہ کی 105 نمبر آیت ہے، اور اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اہل ایمان، علیکم انفسکم، تم اپنا آپ لازم پکڑو، اپنا تحفظ کرو اور اپنے احوال کی خیر مناؤ. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت یافتہ ہو پھر کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. حضرات محترم، یہ جنوری کا تقریباً وسط جا رہا ہے اور حالات کے تناظر میں کچھ ایسا ہے کہ قومی سطح پر انتخابات کا اعلان ہوا ہے، اور اس نتیجہ میں آپ کے سامنے مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں وہ اپنے اپنے امیدواروں کو وہ انتخاب کے لیے پیش کر رہی ہیں، اور میڈیا کی اس وار میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جب ایک جماعت اپنے لیے ووٹ مانگتی ہے تو سوال یہ ہے، تو ایسی کیفیت میں جب وہ اپنے لیے ووٹ کا سوال کرتی ہے تو اپنے آپ کو وہ دوسروں سے سپیریئر بنا کر، اعلیٰ بنا کر اور اپنے محاسن اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے پیش کرتی ہے، اور اسی وقت ہی وہ دوسروں کے لیے منفی الفاظ، منفی پروپیگنڈا، کیریکٹر اسیسینیشن، یہ چیزیں اب کھل کر ہمارے سامنے اس مہینہ میں آئیں گی. سوال یہ ہے کہ اس تناظر میں ایک مومن آدمی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو ظاہری بات ہے اس دور میں امیدواروں کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، ان کے لیڈروں کو بھی، اور حتیٰ کہ نیچے ایکٹیوسٹس اور ان کے ورکروں کو بھی سیاسی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ یہ سیاسی اخلاقیات یہ کیسے تباہ ہوتی ہے.
اور یہ سیاسی اخلاقیات بد اخلاقی میں کیسے کنورٹ ہوتی ہیں، اس میں کچھ اسباب وہ ہیں کہ جو ہم عمومی طور پر ڈسکس کرتے نظر بھی آتے ہیں۔ آپ ہماری جو نظام شریعہ ہے، اس شریعت کے نظام میں سیاست کی اگر گنجائش کو نکالیں تو ہمارے سامنے وہ حدیث بھی آتی ہے سنن ابی داؤد کی کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، معاملات چلاتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے اور ان کے اعمال کی بہتری کے لیے اپنا جتنا ہو سکتا تھا اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ جب ایک نبی چلا جاتا تھا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا اور اسی کردار کو نبھانے کے لیے اور اسی عمل کو چلانے کے لیے وہ نبی اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ وقت گزرا، بنو اسرائیل کی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ختم ہو گئی، یعنی ان کے آمد کے بعد انہوں نے 33 سال تقریباً اس عرض پہ اور اس کرۂ ارض پہ گزارے ہیں، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھا لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے نبوی زندگی میں تقریباً 13 سال مکی زندگی گزاری ہے اور تقریباً 10 سال آپ نے مدنی زندگی گزاری ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ریاست مدینہ کے بانی تھے، اور حقیقی ریاست مدینہ کے بانی تھے، وہ ریاست مدینہ جس میں کسی کی کردار کشی نہیں کی جاتی تھی، وہ ریاست جس میں ایک دوسرے کے لیے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا، وہ مسلمان ہوں ان کے حقوق کا تحفظ ہوتا تھا، وہ اقلیت ہوں تو ان کے حقوق کا بھی تحفظ ہوتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں خواتین پردے کی اور شرعی معاملات کی بہت پابند ہوا کرتی تھیں۔ یہ ریاست مدینہ کا اصل چہرہ تھا جس کی بنیاد حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ اور پھر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ بھی مشاورت پر یقین رکھتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے جو خلفاء آئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خلفاء ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں مشاورتی عمل کو اسی طرح یقینی بنایا ہے جس کی صفت اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اور قرآن کریم میں صفت کیا بیان ہوئی؟ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ تھے استجابوا لربہم جنہوں نے اپنے رب کے لیے اپنے دین کو قبول کیا، شریعت پہ عمل کیا، نماز کو قائم کیا اور اس کا نظام حقیقی معنوں میں نافذ کیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، آپ نے اس شورا اور شورائیت پہ یقین رکھتے ہوئے
کمال عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام کو اس عمل کا حصہ بنایا ہے۔ اور آپ کے جانے کے بعد خلفائے راشدین کا انتخاب ہو یا اس کے علاوہ حکومتی امور ہوں، سیاسی امور ہوں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے امور ہوں، اور اس میں لوگوں کا نظام زندگی بہتر بنانے کے حوالے سے امور ہوں، کوئی اقدامات کرنے ہوں، صحابہ کرام اور ان خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کمال مشاورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان آیات کریمہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ نے ان خلفائے راشدین نے حقیقی تصویر اس آیت کی عملی صورت میں پیش کی ہے، جس کا قرآن میں ابھی آپ نے اظہار سنا ہے۔ اور اس کا مظاہرہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے شورائیت پہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 2-3 اقدامات ایسے اٹھانا پڑے تدوین قرآن کے حوالے سے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی کے حوالے سے ہو، اور پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف اقدامات کے حوالے سے ہوں، جھوٹے مدعیان نبوت کے حوالے سے اقدامات کرنے ہوں، خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورتی عمل کو یقینی بنایا ہے، اور اسی مشاورتی عمل کی بنیاد پر انہوں نے پھر اقدامات کیے۔ ہماری شریعت میں جو اصل نظام سیاست ہے وہ خلافت کی بنیاد پہ ہے، خلافہ علی منہاج النبوہ کی بنیاد پہ ہے، اور پھر یہ خلافت علی منہاج النبوہ وقت کے ساتھ ساتھ جب بر صغیر میں ہمارے سیاسی لیڈروں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے تو انہوں نے وہ خلافت کا نظام جو خالصتاً شورائیت پہ مبنی تھا، جس میں ایک لیڈر اور حکمران کے لیے حقیقی معنوں میں اس کا کردار دیکھا جاتا تھا، اور اس کا نیک ہونا، اس کے ذاتی اوصاف کا مالک ہونا، اور پھر اس کی صلاحیتوں کا اس میں نکھار کا موجود ہونا، یہ چیزیں چیک کر کے شورا اس کو اس منصب پہ تفویض کرنے کا اہل سمجھتی تھی۔ یہ بدقسمتی سے جب بر صغیر میں یہ نظام آیا ہے، اس لیے جمہوریت کے نام پہ ہم نے مغرب سے جو مستعار لی، وہ ایک ایسا نظام ہمارے ہاتھ میں آیا کہ جس میں نیکیاں پیچھے رہ گئیں، کسی آدمی کا صالح ہونا وہ بہت پیچھے رہ گیا، اور کسی کا نیک ہونا، صلاحیتوں کا مالک ہونا وہ بہت پیچھے رہ گیا۔ وہاں پہ پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، اختیار آ گیا، بدماشیاں آ گئی، اور یہ وہ چیز ہے جس کا بہت سارا حصہ ہم اپنی پاکستانی سیاست میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس نظام کے تحت آتے ہوئے ہماری وہ مذہبی جماعتیں نے بھی ان کا اثر قبول کر لیا، جنہوں نے کبھی تبلیغ کا مشن سنبھالنا تھا، کبھی جہاد کا مشن سنبھالنا تھا، بدقسمتی سے انہوں نے بھی اسی نظام کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے بھی اسی چھتری تلے پناہ لینے کی کوشش کی، اور پھر افراط و تفریط کے اس عمل میں، شخصیت پرستی کے اس عمل میں، جہاں پر نام نہاد سیاسی جماعتیں اس میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتی، کسی کی کردار کشی کرنے میں، جھوٹی تہمتیں لگانے میں، گالی گلوچ کرنے میں، طعنہ زنی کرنے میں، اس کا اثر بدقسمتی سے ہماری کچھ نہ کچھ مذہبی جماعتوں نے بھی قبول کیا۔ بھول گئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے 1977 نمبر، آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تو طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، مومن لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، مومن فحش گو نہیں ہوتا، ولا البذی، مومن بد کلام اور بیہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج اس سیاست کے نام پر ان جماعتوں نے ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے، کردار کشی کرتے ہوئے فیک ویڈیوز بھی بنائیں،
فیک تصاویر بھی بنائیں، جھوٹی خبریں لے کر ایک دوسرے کے لیڈروں کے خلاف، اس کے کارکنوں کے خلاف اشتعال انگیزی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ اس پسند ناپسند کے عالم میں اور افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی جان لینے تک پہنچ گئے۔ یہ اس نظام کی سب سے بدترین خامی ہے کہ سیاسی عدم برداشت نے ہمیں لا کر کہاں پہ کھڑا کر دیا، جس میں نہ ہماری زبان کا تحفظ رہا، اسی زبان سے تانا زنی بھی ہو رہی ہے۔ یہ مومن کی وہ زبان جس کے بارے میں حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اس زبان پہ بالخصوص ان الیکشن کے دنوں میں کوئی مجلس آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ اس موضوع کو موضوع سخن نہیں بنایا جاتا۔ پھر تانا زنی بھی ہوگی، ایک دوسرے پہ لعنت بھی بھیجنے کی کوشش کریں گے، گندی اور غلیظ گالیاں بھی دیں گے، بد کلامی بھی کریں گے، بیہودہ گفتگو بھی کریں گے، اور کریں گے اس کے بارے میں جس کو نہ کبھی ملے ہوتے ہیں، نہ کبھی دیکھا ہوتا ہے، اور نہ اس کی حقیقت کو جانتے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس میڈیا کے ذریعے کہ جس کی کبھی فیک خبریں، کبھی کچھ حقیقت پہ، کچھ پرسنٹیج حقیقت پہ خبریں مبنی آ جاتی ہیں، اس بنا پہ رائے قائم کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں، اور برداشت ختم ہو گئی۔ وہ آیت کریمہ کدھر گئی کہ جو ہم ہمیشہ ان ممبروں کے اوپر سے لوگوں کو بیان کرتے تھے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ مومنوں کی صفات تو یہ ہوتی ہے کہ تنگی ہو خوشحالی ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اب آپ کو یہ سیاسی جماعتیں بھی، مذہبی جماعتیں بھی، ان کے پاس کوئی فقیر پیسے لینے چلے جائے، کوئی ماڑا بندہ چلے جائے، کہتے ہیں دیکھیں حالات کتنے خراب ہیں۔ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے، وہ مذہبی لیڈر ہو، سیاسی لیڈر ہو، لاکھوں کے پینا فلیکسز بھی لگائیں گے، اس کے لیے کارنر میٹنگز بھی کروائیں گے، کھانے کے اہتمام بھی کروائیں گے، گاڑیوں کے پیچھے بھی ان کے بینرز لگائیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں خرچنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور عدم برداشت یہاں تک کسی کی بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ والکاظمین الغیظ والی صفت اب کس نے بنانی ہے؟ کیا وہ اس دور کے لیے نازل نہیں ہوئی؟ کیا لوگوں کو معاف کر دینا یہ صفت اور اس شعار کا ہونا کیا ایک مسلمان کے کردار کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن بھلا دیا ہے ان مسلمانوں نے، اور اس گندی سیاست میں آ کر یہ لوگ ان ساری چیزوں کو بھول گئے۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں بشمول ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے کہ انہوں نے دونوں نے ایک دوسرے کے اثر کو قبول کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنا کردار بنائیے۔ یہ ووٹ لیں گے، جائیں گے، چلے جائیں گے، بعد میں نظر آئیں گے نہیں آئیں گے وہ الگ بات۔ یہ عدم برداشت جو ہماری زبان سے الفاظ نکلے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے گئے، وہ کسی لیڈر کے نامہ اعمال میں نہیں لکھے گئے۔ وہ جو آپ بولیں گے آپ کے نامہ اعمال میں جائیں گے، جو میں بولوں گا وہ میرے نامہ اعمال میں جائیں گے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی فریق کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بار اپنا وزن ہر کسی نے خود برداشت کرنا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، عدم برداشت کا رویہ چھوڑیے۔ اور دوسری بات، کسی لیڈر کی محبت میں غلو کرنا، اور چاہے محبت میں غلو ہو یا نفرت میں غلو ہو، اس میں اتنا آگے نکل جانا اور شخصیت پرستی کی انتہا کو چھو لینا کہ آپ نے میرے فلاں شخص کو، وہ تو میرا بڑا محبوب آدمی ہے، آپ نے اس کے بارے میں کیوں ایسی بات کی؟ لہذا جب آپ نے بات کی ہے اس کے جواب میں 10 گالیاں سنانا میرا فرض نعوذ باللہ آپ کو بن گیا ہے۔ یہ ہم نے کیسے سیکھ لیا؟ یہ عمل تو یہودیوں کا عمل تھا، عیسائیوں کا عمل تھا،
غلو کرنا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی نفی کی ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله إله واحد. اہل کتاب دین کے معاملے میں غلو نہ کرو. دین وہ عمل ہوتا ہے، اس پہ چلنے والا وہ صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. شریعت نے تو اس معاملے میں بھی غلو کرنے سے منع کر دیا. ہم اس عمل میں غلو کا شکار ہوئے جس کی خالصتاً بنیاد دنیا داری ہے، جس کی خالصتاً منزل ایک کرسی ہے اور اقتدار ہے، اور اس اقتدار کی ہوس میں اتنا غلو کر بیٹھے کہ ہم نے ایک دوسرے کو، کسی نے اپنے لیڈر کو نبی نعوذ باللہ بنا دیا، کسی نے اس کو مرشد بنا دیا، کسی نے امیر المومنین نعوذ باللہ اس کو بنا دیا، اور کسی نے کچھ بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا. یہ میرے بھائیوں یہ معاشرے کی وہ پکچر ہے جو ہمارے سامنے ہے. ایسی کیفیت میں میرے بھائیوں اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھیے کہ آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے کہ جو غلو کے زمرے میں آتے ہیں. آپ کی زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکلنا چاہیے جو شخصیت پرستی کے زمرے میں آتا ہو. آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اور اب ہم جب اس عمل کا حصہ ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، تو اس عمل کا حصہ بنتے ہوئے ہم اپنے تئیں جس کو صحیح سمجھتے ہیں ہم اس کو ووٹ کر دیں گے. اس بنا پہ بحث کرنا اور عدم برداشت کا شکار ہو کر، شخصیت پرستی کا شکار ہو کر کسی پہ میرے بھائیوں کیچڑ اچھالنا، گالی گلوچ کرنا، لعنت بھیجنا اور بد کلامی کرنا، فحش گوئی کرنا، یہ مسلمان کی عادت اور شیوا نہیں ہوتا. میرے عزیز بھائیوں، اور پھر آپ دیکھیے شخصیت پرستی کریں گے اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلے گا. قرآن کریم میں نا اللہ رب العالمین نے مشرکین کا تذکرہ کیا ہے، اور مشرکین کا تذکرہ اسی شخصیت پرستی کے حوالے سے کیا ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنایا. کیا آپ نے ایسا شخص دیکھا؟ اس کی عملی تصویر اس زمانے میں یہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود، اللہ کریم یہودیوں پہ لعنت کرے. کیوں؟ بات یہ تھی کہ ان میں جب بھی کوئی نیک آدمی مر جاتا، بنو علی قبرہ مسجد، اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا دیتے اور اس کی عبادت اور پرستش کرنا شروع کر دیتے. بدقسمتی یہ ہے ہم نے آج کے نام نہاد سیاسی اور مذہبی لیڈروں کی جس طرح پوجانی شروع کر دی، اس طرح ہم ان کے خلاف بات سننا گوارا نہیں کرتے. یہ کیفیت آن پڑی ہے. میرے بھائیوں اس شخصیت پرستی سے نکلیے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا. آئیے حقیقت کی دنیا کی طرف اور شریعت کے عوامل کی طرف آئیے. یہ وہ لوگ ہیں، سچی بات ہے، میں نے کئی مرتبہ لوگوں سے نجی مجالس میں بات کی کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والے جب کسی شادی پہ، فوتگی پہ اکٹھے ہوتے ہیں، جفیاں ڈال کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں عدم برداشت، افراط و تفریط کا اتنا بیج اور نفرت کا بیج بویا جا چکا ہے کہ کوئی شخص ایک پارٹی کا ہوتا ہے، کوئی دوسرا دوسرے کا ہوتا ہے، وہ اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا. لیکن
ان لیڈران کی کیفیت دیکھیے کہ یہ اپنے آپس میں شیر و شکر کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی دوستیاں، اپنی رشتہ داریاں، اپنے قبائلی برادری کے، مساجد کے دینی تعلقات کو ان کے پیچھے لگ کے کیوں خراب کرتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس عمل سے نکل کر، خواہش پرستی سے نکل کر، آئیے اپنے صحیح تعلقات کو نبھائیے۔ ہم نے ایک دوسرے کے کام بھی آنا ہے، ہم نے اسی محلوں میں، انہی کالونیوں میں، انہی جگہوں پہ رہنا ہے، یہیں سے ہم کمائیں گے، ہم اپنا روزگار چلائیں گے۔ یہاں سے ان پارٹیوں سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو ہم نے کرنا ہے اپنی محنت کی بنا پہ کرنا ہے، لہذا جو ذاتی طور پر ہم کر سکتے ہیں، کسی کا ذاتی تعلق ہے، آپ کسی کو ذاتی طور پر اچھے کردار کا، اچھے اخلاق کا سمجھتے ہیں، آپ اپنی اس کے ساتھ ہم نوائی کیجئے، اس سے کوئی روکتا نہیں۔ لیکن اس ہم نوائی میں آ کر، جس طرح پہلے بتایا کہ آپ عدم برداشت کا شکار مت ہوئیے، آپ غلو پرستی کا، انتہا پسندی کا شکار مت ہوئیے، اور آپ شخصیت پرستی کا شکار مت ہوئیے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، آپ کے دور میں بھی لوگ عہدہ مانگ لیتے تھے، عہدے کا سوال کر لیتے تھے۔ ابھی آپ کو اشتہاروں پہ، پینا فلیکسس پہ نظر آئے گا، بے داغ ماضی، با کردار آدمی، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیے یہ نظام، یہ کس طرح اسلام کے متصادم ہے، اسلامی روایات کے، وہ بھی دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 7149 نمبر حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، میں اور میری قوم کے 2 آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی جگہ کا حاکم بنا دیں، ذمہ دار بنا دیں، کوئی عہدہ دے دیں ہمیں۔ دونوں نے اپنے تئیں الگ الگ خواہش کا اظہار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، ہم کسی کو یہ عہدہ نہیں دیتے جو شخص اس کا سوال کرتا ہے، جو شخص اس کا سوال کرتا ہے، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ، اور جو شخص اس کی حرص اور طمع کرتا ہے، ہم کبھی اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ آج ہماری اس جمہوری ملک میں ایک صوبائی حلقے میں آپ کو 50 لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے نظر آئیں گے کہ یہ ووٹ مجھے دیجیے، میں اس کے اہل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، جو شخص اس کا سوال کرتا ہے ہم اس کو کبھی یہ عہدہ نہیں دیتے، اور جو اس پہ حریص ہو ہم کبھی اس کو اس عہدے پہ لے کے نہیں آتے۔ یہ ہے اصل اسلامی نظام کی بنیاد، جسے بدقسمتی سے ہم نے اپنے یورپ سے جمہوریت مستعار لے کر اور اس کی قدروں کو بھی مفقود کر کے ہم نے عزیز بھائیوں اپنے ملک کا کیا حال کر کے رکھ دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عبد الرحمن بن سمرہ، یہ عبد الرحمن بن سمرہ یاد رکھنا، لا تسأل الامارہ، کبھی امارت کا سوال نہیں کرنا، امارت کا، حکومت کا کبھی سوال نہیں کرنا۔ آپ نے 7 وجہ بھی بتائی، فرمایا، ان اعطیتها عن مسئلۃ وکلت الیہا، اگر تو سوال کر کے پیچھے دوڑ کر طلب کرتے ہوئے حرص رکھتے ہوئے تو نے یہ عہدہ پا لیا تو اس کی طرف مجبور کر دیا جائے گا، تجھے اس کا نہیں ہوگا۔ لیکن وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، اگر تجھے سوال کے بغیر، عہدہ طلب کیے بغیر یہ عہدہ مل جاتا ہے، کسی بھی عہدے پہ کسی بھی آفیشل ڈیزگنیٹ آپ کو کر دیا جاتا ہے، اُعِنْتَ عَلَيْهَا، اللہ کی طرف سے تیری اس پر مدد کی جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، بات وہی کہ جب ہم نے حقیقی معنوں میں اس قدر کو کھو دیا اور اس بنیاد کو کھو دیا، تو پھر ہم ایسے نظام کے متلاشی بن گئے اور اس بتی کے پیچھے لگ گئے جس کی کوئی بھی منزل نہیں ہے اور اس کا ہدف صرف اور صرف کرسی ہے، اقتدار ہے،
ہوس اقتدار ہے، اقتدار کا لالچ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی سننے کو ملے گا کہ فلاں شخص نے فلاں پارٹی کے ٹکٹ کے حصول کے لیے اتنے پیسے خرچ دیے، اتنے پیسے خرچ دیے، سارا کچھ ملے گا۔ بھائی اگر آپ کو اتنا عوام کی ترجمانی کا شوق ہے، آپ اتنی انویسٹمنٹ اس پہ اوپر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس سے آپ کو ملے گا؟ وہ ظاہری بات ہے، اس کا ان ریسپانس آپ کو، جب آپ حکومت میں آئیں گے تو جو چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی، جو مفادات حاصل ہوں گے، آپ کے پیسے حلال ہوں گے، اس لیے آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو روزانہ اخباروں میں ابھی 2-4 دن یہ چیزیں نظر آتی رہیں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی نظام کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے حوالے سے، جج کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے، جو شخص منصب قضات پہ فائز ہوتا ہے، جو قاضی بنتا ہے، جج بنتا ہے، وہ سول کورٹ کا بن جائے، وہ سیشن کورٹ کا بن جائے، وہ ہائی کورٹ کا بن جائے، وہ سپریم کورٹ کا بن جائے، جج ہے، شریعت نے میرے بھائیوں جو پیرامیٹرز متعین کر دیے ہیں وہ وہی رہنے ہیں، جو اصول شریعت نے متعین کر دیے۔ سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کو قائم کرنے والے، اس کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ تو ہے ہم لوگوں کو سب کو حکم، گواہی دینی ہے، انصاف کو قائم کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے ججز کے لیے، جوڈیشری کے لیے، عدلیہ کے لیے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ میرے عزیز بھائیوں، جامع ترمذی کی 325 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ولی القضاء، جو شخص قضات کے عہدے پہ، جج کے عہدے پہ فائز ہوا، اور جعل قاضیا بین الناس، یا جس کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا دیا گیا، ذمہ داری اتنی ہے، حساسیت اتنی ہے، فقد ذبح بغیر سکین، وہ اپنے آپ کے لیے اس عہدے کا طلبگار یا اپنے آپ کو اتنا اہل مت سمجھے، اتنا پھولے نہ سمائے، فقد ذبح بغیر سکین، اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے۔ اس کی پوزیشن یہ ہے، اتنی ذمہ داری ہے اس کے اوپر۔ میرے عزیز بھائیوں، آج آپ کو سننے میں مل رہا ہوگا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 چیزیں ایسی، 5 چیزیں کہ جب تمہاری آزمائش ان 5 چیزوں کے ذریعے ہوگی، میں پناہ مانگتا ہوں کہ تمہیں ایسی چیز ملے نہ، ان 5 چیزوں کے ذریعے کہیں تمہاری آزمائش نہ ہو۔ اس میں ایک بات، 5ویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِسُنَّةِ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب بھی ان کے قاضی، ان کے جج، ان کی عدلیہ اللہ کے قرآن اور اس کی سنت کے مطابق، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، نظام ایسا بن جائے گا، لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے سے لڑائیاں شروع کر دیں گے، پھر ججز استعفیٰ دیں گے۔ کیوں؟ کہ شاید اس نظام میں کوئی کمی رہ گئی تھی، ہم اس پہ پورا نہیں اتر سکے، پھر استعفے دینے پڑیں گے۔ آج کیوں سننے کو مل رہا ہے کہ آپ فلاں صوبے میں چلے جائیں، آپ کی فیور ہو جائے گی، وہاں سے ضمانت کرا لیں،
آپ فلاں آپ کی پارٹی فلاں ہے، آپ فلاں کورٹ میں چلے جائیں، آپ کی وہاں پہ ضمانت ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، جب حقیقی منصب اور حقیقی پیرامیٹر ہم نے چھوڑ دیا، انصاف کا نظام چھوڑ دیا، پسند ناپسند پہ فیصلے آ گئے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پارٹیاں بھی ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، لیڈر بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ججز کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر عوام بھی ایک دوسرے سے لڑتی ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اور اس بے یقینی کی کیفیت میں میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اس انتخاب کے موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ خود ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما، ہم کسی نیک سیرت قیادت کو منتخب کریں، ہم اس قیادت کو منتخب کریں، ہمارے ہاتھ سے ووٹ کی پرچی اس پہ سٹیمپ لگے، اس شخص پہ لگے جو حقیقی معنوں میں اسلام کے اصولوں کا پاسبان بھی ہو اور خود اس کا عامل بھی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگلے جمعے بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے ہی، اور پھر ملک کی کرپشن کے حوالے سے، اور پھر اسلامی لیڈر کے اوصاف کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے بھی، اگر انشاءاللہ الیکشن ہوتا ہے، یہی موضوعات کو انشاءاللہ چلائیں گے۔ آپ کی دلچسپ موضوع ہیں، آپ کے یقینی بات ہے کہ ہر شخص کے لیے سیاست ایک بڑا، ایک برننگ اور ہاٹ کیک والا موضوع ہے، تو آپ ساتھی تشریف لایا کریں۔ موقع پر آپ کے لیے انشاءاللہ اچھے موضوع بھی ہوں گے، اور شریعت کی روشنی میں ہی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کا نام مت لیں، ہم نظام کو ڈسکس کریں، ہم اصولوں کی بنیاد پہ بات کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔